بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمام بشری اوصاف موجود تھے۔ ہر نوجوان کی طرح آپ بھی اپنے دل میں مختلف طبی میلانات پاتے تھے، جیسا کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ میلانات و جذبات و بدیت کیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ گوئی اور لہو و لعب کا مفہوم سمجھتے تھے۔ ان میں کیا لذت ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو شعور تھا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ کے دل میں بھی ان کا شوق کروٹ لیتا تھا، لیکن ان اوصاف کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یعنی اس زندگی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں عطا کی گئی تھی، اس میں کوئی ایسا کام کیا یا اس میں کبھی شرک کیا، یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمانہ جاہلیت کے شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھا۔ امام احمد مسند احمد میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حشام بن عروہ کو ان کے والد نے بتایا کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی لات و عزیٰ کی عبادت نہیں کی۔ لات و عزیٰ مشرکین کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اسی طرح عہد جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جو کسی بت خانے میں ذبح کیا گیا ہو۔ زید بن عمرو بن نفیل کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شباب میں عام نوجوانوں جیسے میلانات و جذبات اور خواہشوں سے بھی محفوظ رکھا، جو اگرچہ جوانی کا تقاضا ہوتی ہیں لیکن قائدین اور رہنماؤں کے مرتبہ و مقام کے شایان شان نہیں ہوتی۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اہل جاہلیت جن غیر پسندیدہ کاموں کا شوق رکھتے تھے، میں نے ساری زندگی صرف 2 مرتبہ ان کا ارادہ کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک قریشی نوجوان میرے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا، میں آج مکہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جیسا کہ دیگر نوجوان کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں چل پڑا۔ مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک غر سے موسیقی، گانوں اور باجوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ فلاں قریشی عورت کی فلاں قریشی مرد سے شادی ہے۔ میں بھی اس ساز و آواز کی طرف متوجہ ہوا، لیکن مجھے نیند نے آ لیا۔ پھر صبح دھوپ کی گرمی سے میں بیدار ہوا اور واپس چلا آیا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ سناؤ کیسا رہا؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ پھر ایک دوسری رات میں نے اس نوجوان سے وہی درخواست کی کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا۔ اس نے آمادگی ظاہر کی تو میں چل پڑا۔ میں نے اسی طرح موسیقی و گانے کی آوازیں سنی اور مجھے وہی بات کہ فلاں مرد کی فلاں عورت سے شادی ہوئی ہے بتائی گئی۔ میں پھر ان آوازوں کی جانب متوجہ ہوا تو مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اگلی صبح سورج کی شعاعیں پڑنے پر ہی میں بیدار ہوا، چنانچہ میں واپس اپنے ساتھی کے پاس آ گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سناؤ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی ایسے جاہلانہ عمل کا ارادہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مختلف طبی میلان پائے جاتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کی ہر صورت سے آپ کی حفاظت فرمائی اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھا جو اس دعوت کے تقاضوں کے منافی تھی جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔